अस्सलाम वालेकुम मेरे टोटू मोटू छोटू लोटू बच्चों, कैसे हैं आप? फौरन से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दिस इज मी एंड मोम। वो बचपन था जब शाम भी हुआ करती थी, अब तो सुबह के बाद सीधी रात हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उम्र यार की कहानी सुनाएंगे। उम्र यार एक बहुत ही पुराना तस्वुराती किरदार है, जिसको माजी में कई अफसानों में बच्चों के लिए रखा गया, और आज हम आपके सामने उसकी ही एक कहानी लेकर आ रहे हैं। ख्वाजा उम्र यार गधे पर सवार ईरान के एक सरहदी शहर रवात से गुजर रहे थे कि अचानक 4 घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए उनके करीब आकर रुक गए। ईरान के बादशाह का हुक्म था कि पूरे मुल्क में सिवाय बादशाह और शाही फौज के कोई और घोड़े पर सवार नहीं हो सकता, इसलिए वहां बड़े से बड़ा रईस आदमी भी घोड़े की सवारी नहीं करता था। वहां सवारी के लिए गधे को इस्तेमाल किया जाता था। ख्वाजा उमरो जब ईरान पहुंचे तो उन्हें भी वहां मजबूरन गधे की सवारी करनी पड़ी, और उस वक्त वो गधे पर सवार एक आदमी से मिलने जा रहे थे कि कुछ घुड़सवार उनके करीब आकर रुक गए। ख्वाजा उमरो समझ गए कि ये शाही फौज के सवार ही हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने गधे को रोक लिया। कौन हो तुम? कहां से आए हो? मेरा नाम ख्वाजा उमरो है और मैं एक इस्लामी मुल्क से आया हूँ। तुम हमें शक्ल से ही डाकू लग रहे हो। चलो, तुम्हें बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। चलो चलते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। घुड़सवारों के सख्त लहजे के बावजूद ख्वाजा उमरो उनसे उल्टा खुश होकर बात कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बादशाह के सामने उन्हें पेश किया जाए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बादशाह को जब उनके बारे में मालूम होगा तो वो लाजमन उनकी ज्यादा इज्जत करेंगे। इसलिए उमरो वाकई अपनी रजाबंदी के साथ उनके साथ चल पड़े। काफी देर बाद घुड़सवारों ने उन्हें रुकने का इशारा किया और फिर वो चारों भी अपने घोड़ों से नीचे उतर आए। उसी घुड़सवार ने वापस सख्त लहजे में उमरो यार से बोला, तुम भी नीचे उतर आओ। सलार सलाम, इसे ले जाकर बंद कर दो। अरे अरे, कहां बंद करना चाहते हो? तुम तो मुझे बादशाह के पास ले जा रहे थे। चलो, वरना अभी गर्दन उड़ा देंगे। हम तुम्हें जेल खाने में बंद करने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि तुम डाकू हो। वही सरदार उमरो यार से इंतहाई गुस्सीले लहजे में बात कर रहा था। उसके साथ ही एक आदमी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें घसीट कर एक इमारत की तरफ लेकर जाने लगा। उमरो ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन वो आदमी उन्हें घसीटते हुए उस इमारत में ले आया। ये वाकई जेल खाना था और अंदर एक छोटी सी कोठरी में उमरो को बंद कर दिया गया। उस कोठरी का दरवाजा सलाखों से बंद किया गया था। कोठरी बेहद गंदी और सलीन ज़दा थी। वहां शदीद बू फैली हुई थी और कई मोटे मोटे चूहे भी इधर उधर दौड़ रहे थे। ये क्या हुआ मेरे साथ? अब इन चारों की बहरहाल सजा मिलनी चाहिए। ये तो शुक्र है कि उन्हें मेरी जंबील के बारे में इल्म नहीं है। उमरो यार बड़बड़ाते हुए बहुत कुछ कह रहे थे, और उसके साथ ही साथ उन्होंने आगे बढ़कर दोनों हाथों से सुलाखों को पकड़ा और जोर जोर से चीखने लगे। थोड़ी देर बाद 2 आदमी दौड़ते हुए वहां आए। वो जेल के मुहाफिज थे। उन दोनों के हाथ में खौफनाक कोड़े थे। क्यों चीख रहे हो? ज्यादा चीखे चिल्लाए तो तुम्हें कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। मुझे बस तुम ये बताओ, जेल का बड़ा हाकिम कौन है? मैं हूँ,
کیوں؟ جو لوگ مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شاہی فوج کے سپاہی ہیں، ان کا سالار بھی ساتھ تھا، اس کا نام ہاشم ہے، سالار ہاشم۔ اس کی رہائش کہاں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم تمہارے غلام ہیں کہ تمہارے سوالوں کے جواب دیتے رہیں؟ میری بات غور سے سنو، میرا نام خواجہ عمرو ہے اور میں سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہوں، اور بادشاہ سلامت کے پاس سردار امیر حمزہ کا خصوصی پیغام لے کر جا رہا تھا کہ اس سالار ہاشم نے مجھ سے رشوت طلب کی، اور میرے انکار پر وہ مجھے زبردستی یہاں قید کر گیا۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو بادشاہ سلامت تک میری بات پہنچا دو، پھر مجھے چھوڑ دو، ورنہ جیسے ہی بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تو وہ یہاں خود آئیں گے اور مجھے چھڑوا کر ساتھ لے جائیں گے، اور پھر اس سالار ہاشم اور اس کے ساتھیوں سمیت تم بھی مارے جاؤ گے۔ ہمارے بادشاہ اگلے مہینے یہاں کا دورہ کریں گے تو تمہیں ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور اب اگر تم نے شور مچایا تو کھال ادھیڑ دوں گا تمہاری۔ تم جیسے کئی لوگ ایسی جگہوں سے آتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، اور سب کے سب اپنے آپ کو بادشاہ کا قریبی ظاہر کرتے ہیں، جھوٹے کہیں کے۔ جیل کے حاکم نے یہ ساری باتیں کہیں اور واپس مڑ گیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے پیچھے چلا گیا تو عمرو عیار نے اب خود ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی اور ایک بار پھر زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ حاکم اور اس کا ساتھی دونوں غصے سے چیختے ہوئے وہاں پہنچے، اور وہ ساتھ ساتھ غصے میں ہوا میں کوڑے بھی اڑا رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ اندر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ کوٹری کا تالا باہر لگا ہوا تھا اور دروازہ بند تھا، اور کوٹری انہیں اندر سے خالی نظر آ رہی تھی۔ خواجہ عمرو نے چادر سلیمانی اوڑھی بھی تھی، اس لیے وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ ارے یار، یہ کیا ہوا؟ یہ کہاں چلا گیا اور کیسے چلا گیا؟ ابے اب کیا ہوگا؟ حاکم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی کمر سے بندھا ہوا چابیوں کا گچھا نکالا، اور پھر ایک چابی کی مدد سے اس نے تالا کھول کر کنڈا ہٹایا، اور پھر دروازہ کھول کر وہ دونوں ابھی اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ عمرو یار، جس نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی، خاموشی سے چلتا ہوا کھلے دروازے سے باہر نکل آیا، اور اسی طرح وہ چلتا ہوا اس جیل خانے کی عمارت سے باہر آ گیا۔ لیکن باہر آنے کے باوجود اس نے چادر سلیمانی نہیں اتاری، بلکہ اسی طرح وہ چادر سلیمانی اوڑھے ہوئے چلتے رہے۔ ان کا رخ شاہی محل کی طرف تھا، جس کے گنبد انہیں دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑا سا سفر طے کرنے کے بعد وہ شاہی محل کے بڑے دروازے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے جو اپنی شکلوں سے حکیم دکھائی دے رہے تھے۔ خواجہ عمرو نے ایک طرف رک کر چادر سلیمانی اتاری اور اسے واپس اپنی زنبیل میں ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ حکیم کیوں آ جا رہے ہیں؟ شہزادی دل بہار کے چہرے پر سفید نشان ابھر آیا ہے، جس کی وجہ سے شہزادی کا چہرہ بے حد بدنما لگنے لگا ہے، اس لیے مختلف ملکوں کے حکیم علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن تم کون ہو میاں، اور کہاں سے آئے ہو؟ میں سردار امیر حمزہ کا درباری حکیم ہوں، میرا نام خواجہ عمرو ہے، اور میں شہزادی کی بیماری کا علاج کر سکتا ہوں۔ عمرو نے کہا تو دربار نے فوراً ہی اس بارے میں اطلاع اندر بھجوا دی، جس پر بادشاہ سلامت نے اسے بلوا لیا اور اسے حکم دیا کہ جب دوسرے حکیم نا امید ہو کر واپس چلے جائیں تو خواجہ عمرو کو پیش کیا جائے۔ اس لیے خواجہ عمرو کو
ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں بیٹھنے کے بعد خواجہ عمرو نے اپنی زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں انسانوں جیسی ہو گئیں۔ اے بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شہزادی دل بہار کو کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ خواجہ صاحب، شہزادی کو برس کی بیماری ہے جس کا علاج ایک پھول ہے جو بسرا نامی ملک کے نواحی علاقوں میں واقع ہے، اور وہاں ایک ویران باغ بھی موجود ہے۔ اس پھول کا رنگ سرخ ہے اور اس کے اندر سنہری رنگ کی لکیریں ہیں۔ اس پھول کے کھانے سے شہزادی کی بیماری دور ہو سکتی ہے، لیکن یہ پھول صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھیں بند ہوں اور وہ گدھے کو اڑاتا ہوا اور خود بھی اڑتا ہوا اس باغ میں جا کر اتر جائے۔ ارے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گدھے کیسے اڑتے ہیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ اور پھر آنکھیں بند ہوں گی تو باغ کیسے نظر آئے گا؟ گدھے کو اڑانے والی دوا کھلا دو، لیکن اس کی کرم پر لگام باندھنا اور خود اڑنے والی جوتیاں پہن لینا۔ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ایک ہاتھ سے گدھے کی بانگ پکڑ لینا اور دوسرے ہاتھ میں کالا موتی پکڑ کر اور کالے موتی کو حکم دیجیے گا کہ وہ خود بخود آپ کو اور گدھے کو اس باغ میں لے جا کر اتار دے، اور پھر آپ پھول حاصل کر کے اسی طرح سے وہاں سے واپس آ جائیے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جو بولنا تھا بول دیا، اور اس کے بعد ہی اس کی آنکھیں دوبارہ پہلے جیسی ہو گئیں۔ تو خواجہ عمرو نے اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کمرے میں بلا لیا گیا جہاں شہزادی موجود تھی۔ شہزادی کے ایک گال پر آنکھ سے نیچے اور منہ تک اور دوسری طرف کان تک سفید نشان تھا جو واقعی بے حد برا لگ رہا تھا۔ خواجہ عمرو نے جب اپنا اصل تعارف بادشاہ سے کرایا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا، کیونکہ اس نے خواجہ عمرو کے کارنامے سن رکھے تھے۔ اس لیے اس نے اپنے فوراً خزانچی کو بلایا اور کہا کہ خواجہ عمرو کو 10 تھیلیاں اشرفیوں سے بھر کر دے دو، اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اگر شہزادی صحت یاب ہو گئی تو ایسی 100 تھیلیاں دے گا۔ خواجہ عمرو انعام پا کر بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے سالار ہاشم اور اس جیل خانے کے بارے میں بھی بادشاہ کو آگاہ کر دیا، جس کو سننے کے فوراً بعد بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور ان کو کوڑوں کی سخت ترین سزا دی۔ اپنی سزاؤں کا سن کے وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی شاید یہ نہ تھا کہ خواجہ عمرو اتنا بڑا آدمی ہوگا۔ جب خواجہ عمرو نے ان کی حالت دیکھی تو اس سے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ بادشاہ سے بھی سفارش کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، اور بادشاہ نے عمرو کی بات مان لی۔ وہ سب یہ سب جاننے کے بعد خواجہ عمرو کے پیروں پہ گر پڑے۔ خواجہ عمرو نے کہا کہ اسے اس کا گدھا واپس کیا جائے، تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کا گدھا وہاں لایا گیا۔ خواجہ عمرو نے گھوڑے کی لگامیں منگوائیں اور گدھے کے پیٹ سے باندھ کر وہ گدھے کو لے کر محل سے باہر آیا، اور ایک ویران علاقے میں پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے اڑنے والی دوا نکالی اور گدھے کا منہ کھول کر اس نے چند قطرے گدھے کے حلق میں ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑی سی لیکن پتلی پٹی لگا کر اپنی آنکھوں پر باندھ لی، اور پھر اپنی جوتیاں نکال کر پہن لی۔ پھر اس نے زنبیل میں سے سیاہ موتی نکال کر اسے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سیاہ موتی، مجھے اور میرے گدھے کو بسرا نامی ملک کے ویران باغ میں لے جا کر اتار دو، عمرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لگام کھینچی تو گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہوا فضا میں اڑنے لگا۔ ساتھ ہی خواجہ عمرو بھی جادو کی جوتیوں کی وجہ سے اڑنے لگے۔ انہیں نظر تو کچھ نہ آ رہا تھا، لیکن کالا موتی ان کی رہنمائی کر رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ اس لیے انہیں یقین تھا کہ وہ باغ میں صحیح سلامت اتر جائیں گے۔ گدھا مسلسل ڈھینچو ڈھینچو کر رہا تھا، لیکن بہرحال وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا۔
काफी देर बाद उसका रुख नीचे की तरफ हुआ तो उमरो साहब को समझ में आया कि अब वो नीचे आ गए हैं। इसलिए उन्होंने बाघ पकड़ने के लिए उसको नीचे उतरने का इशारा दिया। काफी देर बाद उसका रुख नीचे की तरफ हुआ तो उमरो भी बाघ पकड़े उसके पीछे नीचे उतरने लगे, और जब उसके पैर जमीन पर लगे तो उसने बाघ छोड़ दी और जल्दी से आंखों से पट्टी हटाई तो उसने देखा कि वो वाकई एक वीरान बाग में मौजूद था और उस बाग के दरमियान एक सुर्ख रंग का बड़ा सा फूल मौजूद था जिस पर सुनहरी रंग की लकीरें थीं। उमरों ने आगे बढ़कर फूल तोड़ लिया और उसे जंबील में डालकर उसने एक बार फिर पहले की तरह बाकायदा उड़ने की तैयारी की और आंखों पर पट्टी बांधी और काले मोती से कहा कि उसे और उस गधे को शाही महल के करीब किसी वीरान जगह पर उतार दे, और एक बार फिर वो गधे समेत हवा में उड़ते हुए वापस शाही महल के करीब आकर उतर गए। उमरो या ने आंखों से पट्टी हटाई, पैरों से जादू की जूतियां उतारी और सब जंबील में डाल दी और अपनी आम जूतियां पहनकर बाहर निकल आए। काला मोती भी उन्होंने वापस जंबील में डाला और फिर गधे को लेकर वो शाही महल पहुंच गए। जब बादशाह को उनकी आमद की इतला मिली तो उन्होंने फौरन बुलवा लिया। क्या तुम कामयाब लौटे हो ख्वाजा उमरो? बादशाह ने बेचैन होकर पूछा तो उमरो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने जंबील में से फूल निकालकर शहजादी दिलबहार को खाने के लिए दे दिया, और शहजादी ने जैसे ही फूल खाया तो उसका सफेद दाग उसी वक्त गायब हो गया, ऐसे कि जैसे कभी था ही नहीं। शहजादी और बादशाह बेहद खुश हुए और फिर बादशाह ने अशरफियों की 100 थैलियों के अलावा भी बेशुमार इनाम ख्वाजा उमरो को दे दिए और ख्वाजा उमरो बहुत खुश हुए। प्यारे बच्चों, यकीनन आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसलिए हमारा चैनल फौरन से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।